الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے فعل مضارع کے وہ جوازم پڑھے تھے جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں دو فعل مضارع آتے ہیں، پہلا جو ہے اس کو شرط کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو شرط اور جزا میں واقع دونوں فعل مضارع جو ہیں وہ ان جوازم کی وجہ سے مجزوم ہوں گے، جن کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ ان تاکل کثیرا تمرد، اور یہ سارے ان، ما، من، مہما، اذما، متا، اینما، انا اور حیثما۔ تو آج ہم اسی چیپٹر کی جو مشق ہے انشاءاللہ سوالات اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے مل جل کر۔ سب سے پہلے ہے فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں۔ فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں؟ جی آمنہ محمد آپ بتائیں۔ جی فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہیں، رفعی، نصبی، جزمی۔ ہاں، رفعی، نصبی اور جزمی۔ تو اس میں جری نہیں ہوتی ہے، جری حالت جو ہے وہ اسماء میں ہوتی ہے، لیکن فعل مضارع میں جزمی ہوتی ہے، کیونکہ جزم حرف جازم آنے کی وجہ سے اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے اسماء مرتضی آپ بتائیے، حروف ناصبہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ حروف ناصبہ یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ اسماء مرتضی۔ حماد رفیع صاحب آپ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ کئی، اذن۔ چلیں جی، اس کے بعد آگے ہیں فعل مضارع کے وہ جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جی ہمنا شہزادی آپ الگ الگ بتا دیں کہ ایک فعل کو جزم دینے والے کون سے ہیں اور دو کو جزم دینے والے کون سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں، جیسے لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ اور جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ 9 ہیں، ان، ما، متا، ازما، مہما، اینما، انا، حیثما۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے ہے مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرنے کے بعد ان میں فعل مضارع منصوب کی نشاندہی کریں اور نصب کی وجہ بھی بتائیں۔ تو ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن آپ نے ان میں سے بتانا ہے کہ فعل مضارع کون سا ہے اور وہ اگر منصوب ہے تو کیوں ہے۔ جی احب ان اساعد جاری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں مدد کروں اپنے ہمسائے کی، کئی اکسبہ مودتہ، تاکہ میں اس کی محبت کو حاصل کر لوں۔ تو اس میں جی حبا طارق آپ بتائیے کہاں کہاں پر فعل مضارع منصوب ہے اور کس وجہ سے منصوب ہے؟ صحیح یہاں پہ ہے ان اساعدہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں کیونکہ منصوب صحیح ہے؟ یہاں پہ کیونکہ صحیح یہاں پہ جو ہے وہ حروف ناصبہ ہے، کیونکہ یہ 4 میں سے ہے۔ ہاں، ان جو ہے یہ حرف ناصب ہے، اور دوسرا کون سا ہے فعل مضارع منصوب؟ صحیح یہ والا کی اکسبہ۔ جی اور صحیح یہ بھی اس لیے کیونکہ اس میں حروف اس کو کی نہیں کہیں گے، ناصبہ کئی ہے۔ کہیں گے۔ سوری ہاں، کئی اکسبہ، تو اصل میں یہ تھا اکسبو، تو کئی کی وجہ سے یہ بن گیا اکسبہ، منصوب ہو گیا، اور اساعد سے ان اساعدہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے ہے نعمان خالد صاحب آپ بتائیں۔ لن استمع لنمام، میں چغل خور کی بات ہرگز نہیں سنوں گا۔ تو استمع، السلام علیکم۔ جی سر، یہ لن کی وجہ سے یہ استمیہ جو ہے ہاں نصب یہ میں ہے۔ حروف ناصب میں سے ہے، تو اس نے استمعو کو استمع کر دیا۔ جی اس کے بعد آگے، جی راشد صاحب آپ بول سکیں گے کہ نہیں؟ راشد مخصوص صاحب آگے جملہ ہے اغلف کتبی کئی طول نظیفتن،
میں نے اپنی کتابوں پر غلاف چڑھا دیے تاکہ وہ نظیفتاً صاف ستھری ہو جائے. تو یہاں پہ کون سا فعل ہے؟ کئی کی وجہ سے تزلہ وہ منصوب ہے. کئی کی وجہ سے تزلہ ہے. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے. یجب علینا ان نحافظ علی الصلوات، یہاں پر واجب ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان نحافظ آیا، ان نے اس کو نحافظو کو منسوب کر دیا ہے، نحافظہ بن ٹھیک گیا. ہے چلے ماشاءاللہ. آگے ہے احترم اساتذتی، میں اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہوں. اذن تحترم، تاکہ تیرا احترام کیا جائے. ویسے یہ احترم ہونا چاہیے تھا، تو احترام کر اپنے اساتذہ کا تاکہ تیرا احترام کیا جائے. تو اذن تحترما. جی آمنہ محمد. جی ایزن کی وجہ سے تحترمہ ہے. ہاں تحترما حروف نصب نصب آئی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس 5واں سوال ہے کہ درج ذیل جملوں میں فعل مضارع پر حرف جازم داخل کر کے مناسب تبدیلی کریں. تو کچھ جملے ہیں ان میں حرف جازم آپ نے داخل کرنا ہے. مثلا پہلے نمونے میں انہوں نے ایک جملہ دیا ہے کہ یثمر البستان، باغ جو ہے وہ پھل دیتا ہے. تو آگے انہوں نے لم جو ہے اس کو داخل کر کے لم یثمر البستان، باغ نے پھل نہیں دیا. تو لم لگا کر لم یثمر، تو یہ اصل میں یثمر تھا، تو آگے لام بھی ساکن تھا اور یہ را بھی ساکن تھی، تو اجتماع ساکنین کی بنیاد پر را کے نیچے کسرہ آ گیا. تو یہ یثمری نہیں ہے، لم یثمر ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ کسرہ آیا ہے، اور اصل تھا یثمرو. جی آگے ہیں اسما مرتضی، آپ بتائیے. آمنہ محمد آپ نے بتا دی ہے نا پیچھے. جی ہاں اسما آپ بتائیے. الفلاح یحلب الشاۃ، کسان جو ہے وہ بکری کا دودھ دوہتا ہے. تو اس میں حرف جازم داخل کریں تو یہ کیسے بن جائے گا؟ الفلاح یحلب الشاۃ. تو حرف جازم تو اب لے کے ہی نہیں آئی، پہلے حرف جازم تو لائیں. ہاں جی میری بات آ رہی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی آواز. ہاں الفلاح لم یحلب، اصل میں لم لائیں گے نا پہلے، لم یحلب. تو لم یحلب جب ہو گیا تو پھر آگے جب ملائیں گے تو پھر لم یحلب الشاۃ، کہ کسان نے بکری کا دودھ نہیں دوہا. چلیں جی آگے. حماد رفیع صاحب آپ جملہ جو ہے القطار، ٹرین یتأخر عن موعدہ، اپنے وقت سے لیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ کیسے بنائیں گے فعل مضارع مجزوم؟ سر یہ ناہر القطارو جی سر یہ کے اس سے پہلے لم لگا دے دیں. ہاں تو لم لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یتاخر. ہاں لم یتأخر، ٹھیک ہے. القطار لم یتأخر عن موعدہ، ٹرین اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوئی. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے ہم ماسا کے بعد آگے حمنا شہزادی، آپ بتائیے. یذهب حامد الى المدرسة، حامد مدرسہ جاتا ہے، تو اس کو مضارع مجزوم بنانا ہے. حمنا. لم یذهب حامد الى المدرسة. ہاں حامد جو ہے وہ مدرسہ نہیں گیا. ٹھیک ہے چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے ہمارے پاس چند ایک جملے ہیں. مندرجہ ذیل جملوں میں فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ بتائیں. تو یہاں آپ نے فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ بتانی ہے. جی آگے بتائیں گی حبا طارق. ان تدرس تنجح، اگر تو پڑھے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا. جی یہ ان تدرس ہو جائے، اس میں جو تدرس ہے یہ فعل مضارع ہے اور مجزوم ہونے کی وجہ ان ہے. ہاں ان جو ہے یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. ان تدرس یہ شرط ہے اور تنجح اس کی جزا ہے، شرط اور جزا.
تو ان نے تدرسو کو تدرس بنا دیا اور تنجحو کو تنجح بنا دیا. اگر تو پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا. چلیں جی ماشاءاللہ آگے. عزا الطاف آپ بتائیے. من یزرع شوکا یحسد جراحا، جو کانٹے بوتا ہے وہ زخم کھاتا ہے. جی آپ بتائیے فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے یہاں پر؟ ہاں جی ہاں ویسے اتنا مشکل تو نہیں ہے، آپ تو ویسے بھی سینکڑ سیمسٹر کی ہیں. چلیں دو فعل مل جائے ان کو جزم دیتا ہے. ہاں من جو ہے یہ ان حروف جوازم میں سے ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. ایک اس نے یزرع سے یزرع اور یحسد سے یحسد، دونوں کو اس نے جزم دی. چلیں جی ماشاءاللہ جی آگے. ہاں چلیں جی آگے. نعمان خالد صاحب آپ بتائیں. این تنظر تجد اثر العلم، تو جہاں بھی دیکھے گا علم کا اثر پائے گا. یہ سر این تنظر، تنظر جو ہے یہ تنظرو تھا، تنظرون. ہاں یہ تنظرو تھا تو یہ تنظرو سے تنظر بنا. اور آگے دوسرا تجد، یہ تاجد تھا، تجد. تو اینا جو ہے اس نے دونوں کو جزم دے دی. جی اس کے بعد آگے راشد مخصوص صاحب آپ بتا دیں. متا تخلص نیتک یبارک فی عملک، جب تو اپنی نیت کو خالص کر لے گا تو تیرے عمل میں برکت ڈال دی جائے گی. جی راشد صاحب. متا ہے جس نے مجزوم کیا تخلص کو اور یبارک کو. جی چلے ماشاءاللہ. جی آگے افشین صاحبہ آپ بتائیے. من یجتہد یحقق حلمہ، جو محنت کرتا ہے وہ اپنے خواب کو پورا کر لیتا ہے. من نے یہاں پہ یجتہد کو جزم دیا ہے اور یحقق یہ ایسا ہے حرف جو کہ دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے آمنہ محمد. ان کی وجہ جی ان ترحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء، آپ اگر ان کی وجہ پہلے زمین پر رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا. جی ان کی وجہ سے طرح مجزوم ہے. دوسرا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے دوسرا کون سا فعل ہو. ان کی وجہ سے دو فعل ہوتے ہیں، نہیں آتے ان طرح ایک وہ فعل ہو رہا ہے. ہاں دوسرا فعل ہے نا یرحم کا. جی جزاک اللہ خیر. سر من کی وجہ سے کون سا فعل جی جزم، من کی وجہ سے کون سا جائے گا؟ کون سا من؟ یہ منفی سمجھ. یہ من تو من موصولہ ہے نا، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. من موصولہ ہے اور یہ من عمل نہیں کر رہا ہے. اصل جو عمل ہو رہا ہے وہ ان کا ہو رہا ہے. یہاں من جو ہے وہ بطور استفہام کے نہیں آیا ہے. جی سر. چلیں جی آج ہم آگے کا لیسن تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اجرا کی طرف جائیں گے. جی لیکچر نمبر ہے، سبق نمبر ہے 29. افعال مدح ذم اور افعال تعجب. مدح کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا اور ذم کا معنی ہے کسی کی مذمت کرنا. یعنی وہ افعال جو کسی کی تعریف کے لیے یا کسی کی مذمت کے لیے لائے جاتے ہیں. ان افعال کے ذریعے کسی کی تعریف کی جاتی ہے یا کسی کی مذمت کی جاتی ہے. ان کو کہتے ہیں افعال مدح و ذم. اور افعال تعجب جو ہے ان میں کسی معاملے میں تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ الگ سے کسی چیز کے بارے میں تعجب کا اظہار کیا جائے. تو افعال مدح و ذم جو ہیں وہ افعال جو مدح یعنی تعریف یا مذمت یعنی مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں.
یہ افعال اور ان کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں. دو جو فعل ہیں وہ مدح کے لیے ہیں اور دو فعل جو ہیں وہ مذمت کے لیے ہیں، اور یہ مخصوص 4 ہی افعال ہیں. تو مدح کے لیے، تعریف کے لیے ایک نعمہ ہے اور دوسرا حبذا ہے. نعمت طالب حمزہ، حمزہ اچھا طالب علم ہے. نعمت طالب حمزہ، حمزہ اچھا طالب علم ہے. اور حبذا النجاح، کامیابی اچھی چیز ہے. تو نعمہ اور حبذا یہ دونوں افعال مدح ہیں، اور بئسا اور ساء یہ افعال ذم ہیں. بئس الشراب الخمر، شراب برا مشروب ہے. تو شراب، پہلا جو شراب ہے اس سے مراد مشروب، کوئی بھی پی جانے والی چیز، اور الخمر اس سے مراد شراب، وہ جو نشہ لاتی ہے. بئس الشراب برا مشروب، الخمر شراب ہے. ساء الخلق الخیانت، خیانت برا اخلاق ہے. ساء الخلق برا اخلاق ہے، الخیانت خیانت. تو یہ افعال مدح و ذم ہیں، جن میں سے 2 مدح کے لیے آتے ہیں اور 2 مذمت کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد پھر ہے افعال تعجب. اس سے مراد وہ افعال ہیں جن کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جائے. تعجب کے اظہار کے لیے قیاسی طور پر 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں. قیاسی کا مطلب قانونی طور پر، اصولی طور پر. اور یہ آپ نے پیچھے جو جملہ انشائیہ کی اقسام پڑھی تھی ان کے اندر بھی آپ نے ایک قسم پڑھی تھی تعجب، اور اس کا وزن تھا ما افعلہ افعل بہ. یہ 2 ہی صیغے ہیں. ما افعلہ جیسے ما اعذب ما زمزم، ما زمزم، ما اعذب ما زمزم، زمزم کا پانی کتنا ہی میٹھا ہے. اور افعل بہ اعذب بماء زمزم، زمزم کا پانی کتنا ہی میٹھا ہے. یعنی دونوں طرح کے افعال کا ترجمہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، بے شک آپ ما افعلہ استعمال کر لیں یا آپ افعل بہ استعمال کر لیں، دونوں میں سے جو بھی استعمال کریں گے دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہوگا. پیچھے جو جملہ انشائیہ کی اقسام میں ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، ما اکرم حامدن، حامد کتنا زیادہ سخی ہے، یا اکرم بحامدن، حامد کتنا زیادہ سخی ہے. تو یہ 2 افعال ہیں جو تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر انہی کی مشق ہے، تمرین ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ افعال مدح و ذم کی وضاحت کریں. تو اس سے مراد وہ افعال ہیں جو کسی کی تعریف کے لیے یا کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. نمبر 2، افعال تعجب کے لیے قیاسی طور پر کتنے اور کون سے صیغے ہیں؟ تو افعال تعجب کے لیے قیاسی طور پر 2 صیغے ہیں، اور وہ ہیں ما افعلہ اور افعل بہ. پھر آگے مندرجہ ذیل جملوں میں افعال مدح و ذم کا تعین کریں کہ ان جملوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا فعل جو ہے وہ فعل مدح ہے اور کون سا فعل جو ہے وہ فعل ذم ہے. سب سے پہلا ہے حبذا القناعۃ، قناعت کتنی اچھی چیز ہے. قناعت کا معنی ہوتا ہے کفایت شعاری، فضول خرچی نہ کرنا. حبذا القناعۃ، کفایت شعاری کتنی اچھی چیز ہے. تو یہ جو حبذا ہے یہ فعل مدح ہے. نعم الخلق الصبر، صبر جو ہے یہ ایک اچھا اخلاق ہے. تو نعمہ بھی افعال مدح میں سے ہے. اس کے بعد آگے ہے بئس الرجل البخیل، کنجوس آدمی بہت برا ہے. تو یہ افعال ذم میں سے ہے. ساء الطالب الکسول، سست طالب علم بہت برا ہے. تو یہ بھی افعال ذم میں سے ہے. پھر آگے ہے مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں. ما احسن العلم،
मा अहसनल इल्मा, इल्म कितना खूबसूरत है, यानी वही जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। मा आज़बा मा जमजम, मा में पानी जो है जमजम का पानी कितना ज्यादा मीठा है। या मा अकरम हामिदुन, हामिद कितना ज्यादा सखी है। तो ये मा अफाला जो है उसके वजन पर है, फेल ताजुब है। और अकबह बिल जहली, जहालत कितनी बुरी चीज है, कभी है, ये भी फेल ताजुब है। उसके बाद है अहसिन बिसुहबतिल किरामी, अच्छे लोगों की सोहबत कितनी अच्छी चीज है, मुअज़्ज़ज़ लोगों की सोहबत कितनी अच्छी चीज है, खूबसूरत है। और मा अकफरहू, वो कितना बड़ा काफिर है। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है। आज के लेसन में हमने बुनियादी तौर पर अफ़आल मद व ज़म और अफ़आल ताज्जुब को पढ़ा। अफ़आल मदा से मुराद वो अफ़आल हैं जो किसी की तारीफ के लिए, और ज़म से मुराद वो अफ़आल हैं जो किसी की मज़म्मत के लिए वज़ा किए गए हैं। दो फेल जो है वो फेल मदा है, नियमा और हब्बदा, और दो फेल ज़म है, बिसा और सा। और इसी तरह फिर अफ़आल ताज्जुब हैं जो किसी के ताज्जुब के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और उसके भी दो बुनियादी सीगे हैं, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही। और उसके बाद हमने इन्हीं अफ़आल के बारे में ही थोड़ी सी तमरीन और मशक़ की। तो ये इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग पीछे से भी साथ साथ याद करते रहें। अभी हम इंशाल्लाह इजरा की तरफ जाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इजरा कर रहे थे, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। तो इसमें जो सबसे पहला कलमा हमारे पास मौजूद है वो है अल्लज़ी। जी अफशीन साहिबा आप बताइए अल्लज़ी क्या है। अल्लाह जी इसमें मौसूला है और वाहिद मुज़क्कर है, और इसकी गर्दान है अल्लाजी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी, अल्लाज़ीना। इसी तरह अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती, अल्लावाई, अल्लावाती, और मामन, अय्यु, अय्यतुन। अय्युन अय्यतुन। चले माशाल्लाह। जी आगे है जाअला। आमना मोहम्मद आप बताएं जाअला कौन सा फेल है। फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ठीक है जी। आगे है हमना शहजादी खलक़कुम। खलक़कुम ये क्या है हमना। सर खलक़कुम जी ये सर खलक़ा तो वो फेल माजी का सीगा है ना। जी जो कुम है ये इसके साथ ज़मीर है, और कौन सी ज़मीर कहलाएगी ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ठीक है क्योंकि ये मफूल की ज़मीर है। जी वो सर। अल्लाह हाँ जिसने तुम्हें पैदा किया। चलें जी वो ऊपर चले गए, मैं हमें नीचे करना था। चलें कोई नहीं ठीक है। चलें जी माशाल्लाह। जी उसके बाद आगे हिबा तारिक जअला लकुम। लकुम सर जाला माजी है, लकुम का बताएं। ये सर जार मजरूर है। और ज़मीर की कौन सी किस्म है। जी सर। ज़मीर की क्या कौन सी किस्म है ये। या सर ये जो है ना जार व मजरूर है लकुम। ज़मीर मजरूर बहरफ जर, इसको कहेंगे ज़मीर मजरूर बहरफ जर। जी चले आगे। जी आगे अल अर्ज़। जी राशिद साहब आप बताएं अल अर्ज़ ये यहाँ पे क्या बन रहा है। जिसने बनाई तुम्हारे लिए जमीन। ये
इजाफत है ना? नहीं, इजाफत तो नहीं है। मुजाफ कौन सा होगा? ये फिर मफूल है। हाँ, ये मफूल बिही है। जिसने बनाई जमीन और जिस चीज को बनाया गया हो, जिस पर फेल वाक़ हो, उसको मफूल कहते हैं, और ये मफूल बिही है। चले माशाल्लाह जी। आगे अफशीन साहब आप दोबारा से। फिराशन, जिसने बनाया जमीन को फिराशन, फिराश। इसमें ये इसकी तनवीन से पता चल रहा है, इसमें नकरा है। हाँ, इसमें नकरा है, लेकिन ये तरकीब में क्या है, इसके ऊपर जबर क्यों आई है, मंसूब क्यों है? ये भी फिर उसकी क्या होता है, वो बदल होगा ये इसका अर्जा नहीं, वजाहत हो रही है। मफूल दो भी हो सकते हैं, जैसे अर्ज भी आपने मफूल का है, ये भी मफूल है। हाँ, दो मफूल भी हो सकते हैं, या आप इसको बना लें हाल, इस हाल में कि वो फर्श है, यानी अल्लाह ने बनाई जमीन इस हाल में कि वो फर्श है, और आसमान को बनाया इस हाल में कि वो छत है। जी ठीक है। हाँ, चलें जी आगे। अस्मा आमना, आमना मोहम्मद, आप बताएं। वस्समाअ, वाह हर्फ अत्फ है। हाँ, उनके आतफा कितने हैं वो जरा साथ साथ सुना दें। 10 है। वाउफा हत्ता सुम्मा औ इम्मा अम ला बल लकिन्ना। बल लकिन, ठीक है माशाल्लाह। तो अस्समा का आतफ किस चीज पे पड़ रहा है, इसका मातूफ कौन सा है? अर्ज और फिराशा, ये जाला से शुरू हो रहा है, इसका अर्ज फिराशा से हो रहा है। फिराशन पे नहीं, अल अर्ज पे कहें। जिसने बनाया जमीन को फिराशन और आसमान को बिना, छत। तो मातूफ अल अर्ज चूंकि मंसूब है, लिहाजा ये मातूफ भी मंसूब होगा। चले माशाल्लाह। वस्समा बिनाअन, बिनाअन का भी बता दें, आप ही बता दें। ये भी हाल बनेगा अस्समा का। हाँ बिल्कुल, वही फिराशन वाला। चले जी आगे। अस्मा मुर्तजा व अनजला जी। सर मेरा बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दूसरों का सुन रही थी तो शायद बता सकती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से बता। हाँ, तो वह अनजला बताएं सीगा कौन सा है। ये चीजें आपने पीछे भी पढ़ी हुई हैं, अगर डिस्कनेक्ट अभी हुआ भी है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने नहीं की हो। आप बताएं वह अनजला, अनजला कौन सा सीगा है, किस बाब से है? चलें हमना शहजादी, आप बता दें। सर ये वाहिद फिल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। ठीक है, और बाब कौन सा है? इफ़ाल। हाँ, बाब इफ़ाल। अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल। आगे है मिनस समाई जी। हिबा तारिक, सर इसमें जो मिन है ये ऊपर जायज है। ठीक है। अस्समाई इसमें मजहूल है। ठीक हो गया। व अनज़ला मिनस समाई माअन, माअन क्या है? सर इसमें माअन इसमें मंसूब है। मंसूब है, तो कौन सा मंसूब है? मंसूबात 12 हैं, उनमें से कौन सा है? मफूल मुतलक। मफूल मुतलक तो नहीं है। मफूल मुतलक होता है ज़रबतुहु ज़रबन, और अल्लाह ने उतारा पानी, इसका तर्जमा ये है। और अल्लाह ने आसमान से उतारा पानी, तो जिस चीज को उतारा जा रहा है वो क्या होती है? सही है, मफूल भी है। हाँ, मफूल भी बनेगा। व अनज़ला माअन मिनस समा, असल इबारत ऐसे। चलें जी आगे। राशिद साहब, फ़अख़रज बिही मिनस समराती, फ़अख़रज, ये कौन सा सीगा है, कौन सा बाब है, कौन सा फेल है? अखराजा वाहिद मुज़क्कर गायब है। ठीक है। फेल, फेल माजी। ठीक है। बाब अखराजा युखरिजु, इखराज, बाब फ़ाल। ठीक है। फ़अख़रज बिही, बिही में ज़मीर कौन सी है?
یہ بھی ہی وہ ہے مجرور بحرف جر. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آگے ہے الثمرات من الثمرات. جی افشین صاحبہ آپ بتائیے الثمرات جو ہے یہ اس میں الف لام بتا رہا ہے اور جمع مونس ہے جمع اور مؤنث سالم. ساریہ بھی کہیں جمع سالم ہے مؤنث سالم. اور اس کے تا پہ زیر اس لیے ہے کہ پیچھے مین ہے. مین جو ہے وہ حرف جار میں سے ہے. ہاں ویسے جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے تینوں حالتوں میں؟ پہلی حالت میں وہ آتا ہے پیش آتی ہے پھر زیر زیر. ہاں چلیں جی آمنہ محمد آگے رزق لکم. رزقن کے اوپر نصب کیوں ہے؟ تو یہ مفعول ہے ہاں کس کا مفعول ہے؟ ثمرات کا. ثمرات کا تو مفعول نہیں ہے. فاخرج کا فاخرجہ کا مفعول ہے. یعنی مفعول جو ہوتا ہے وہ فعل کا ہوتا ہے. فاخرجہ اس اللہ نے نکالا رزق تمہارے لیے من الثمرات پھلوں سے. تو لقم میں کون سی ضمیر ہے؟ لکم میں حرف جر اور ضمیر بہ حرف جر. ضمیر مجرور با حرف جر اس طرح کہیں گے. جی چلیں جی آگے اسماء مرتضی فلا تجعلوا. ہاں جی فلا تجعلوا. حمنا شہزادی آپ بتا دیں. فلا تجعلوا سر یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ سر نہیں کہ وہ گردان میں ہے فلا تجعلوا. ہاں تو نہ صیغہ کون سا ہوگا؟ جمع مذکر حاضر. جمع مذکر غائب حاضر حاضر. نہیں سر فلا تجعلوا تجعلوا نہ تم بناؤ تو ہاں تم میں تو حاضر ہوتا ہے نا. حاضر. تو اس کا واحد کا صیغہ کیا آئے گا؟ فلا تجعل. ہاں لا تجعل لا تجعلا لا تجعلوا. تو یہ اصل میں مضارع جو ہے نا مضارع کیسا تھا؟ یعنی لا آنے سے پہلے یہ صیغہ کیسے تھا مضارع میں؟ تجعلون. ہاں تجعلون. کیونکہ لائے نہیں جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتی ہے اور اس میں جزم میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آخر سے نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ فلا تجعلوا للہ اندادن. جی راشد صاحب آپ بتا دیں اندادن نہ تم بناؤ شریک. یہ بھی مفعول ہوگا. ہاں یہ فلا تجعلوا کا مفعول بن جائے گا. چلے ماشاءاللہ. جی افشین صاحب آپ بتائیے وانتم. انتم کی ضمیر کون سی ہے؟ یہ ہے مرفوع ہے مرفوع منفصل اور ضمیر مرفوع جمع منفصل مذکر. جمع مذکر. اور یہاں بھی کیا بن رہی ہے جمع مذکر حاضر یا غائب؟ حاضر. ٹھیک ہے. یہاں بھی یہ کیا بن رہی ہے؟ یہ مبتدا بن رہی ہے. ہاں وانتم مبتدا اور تعلمون اس کی خبر. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے آمنہ محمد آپ بتائیں وَإِن كُنتُم. یہ میرے ہاں میٹنگ ختم ہونے لگی ہے تو باقی انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں. آپ بتا دیں ویسے وَإِن كُنتُم ان کون سا ہے؟ یہ شرطیہ کا ان کنتم. ہاں یہ ان شرطیہ کا ہے لیکن چونکہ فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوا بلکہ فعل ماضی پہ آیا ہے اس لیے اس نے بظاہر عمل نہیں کیا. لیکن آگے جب اس کی جزا آئی ہے نا فَأْتُوا تو وہاں پہ پھر یہ اپنا عمل دکھائے گا.
कुंतुम कौन सा सीगा है, आप ही बता दें हम। कुंतुम ये फिर माजी का है। हाँ जमा ठीक है, फेल माजी है, मुज़क्कर सीगा कौन सा है? जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है जी। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, कुंतुम आपने बताया कि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, और ये है काना यकूनु से, किससे है? काना यकूनु से। काना यकूनु असल में ये नासरा यनसुरु का वजन बनेगा। और उसके बाद आगे है फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, फी है, हर्फ जर है जी। हमना आप बताइए हुरूफ जारा कितने हैं, कौन कौन से हैं? जी सर, हुरूफ जारा 17 है जी, अब तक याद हो चुके होने चाहिए सबको जी। और रई बिन जो है ये मजरूर है फी की वजह से। हाँ, हुरूफ जारा तो सुनाए पहले, जितने याद है उतने सुना दें। वाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजू मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदा फियान आला हत्ता इला। चलें जी, माशाअल्लाह। मिम्मा नज़्ज़लना, चलें जी आगे। हिबा तारिक, आप बताएं नज़्ज़लना। जी सर। मिम्मा के बारे सर में ये आप फेल बताएं कि मिम्मा क्या है? सर इसमें हुरूफ जार है, ये इसम मसूलात में से है। बेन हर्फ जर है और मा इसम मसूला। जी, हाँ मौसूला, ठीक हो गया माशाल्लाह। और नज़्ज़लना, सर ये फेल माजी है। ठीक है। बाब, और सर इसमें जो जमीर है ये मजरूबा इजाफत है, ना की जिसमें। हाँ ये बाब कौन सा है नज़्ज़लना? सर ये फेल माजी में जो है ना उस पे है। बाब से मुराद ये होता है कि ये ज़राबा यज़रिबु है, नासरा यनसुरु है, या कौन सा बाब है, ये बताना है आपने। सर ज़राबा यज़रिबु से। ज़राबा यज़रिबु तो नहीं है, सोच कर बताएं। नज़्ज़लना, इसका वाहिद का सीगा सर क्या ये था? नासारा, सर ये नासारा यंसुरना से है। नासारा भी नहीं है। अब इसके शुरू में नून आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये नासरा बन जाएगा। आप बताएं इसका वाहिद का सीगा क्या होगा? नाज़ाला। हाँ यही गलती है ना, नाज़ला नहीं है, नज़्ज़ला वाहिद का सीगा है, नज़्ज़ला। इसकी नज़्ज़ला से पूरी किरदार बनेगी। पढ़े नज़्ज़ला नज़्ज़ला नज़्ज़लू। सर मुकम्मल। हाँ पूरी किरदार सुना दे फिल माजी की। जी सर। नज़्ज़ला नज़्ज़ला नज़्ज़लू। नज़लून नज़ल नज़लता नज़लता नज़्ज़लना नहीं, नज़्ज़लना, नज़्ज़ला नज़्ज़ला नज़्ज़लू नज़्ज़लत। नज़रा हाँ नज़रा। आगे माजी की जैसे किरदार होती वैसे ही करें। सर्रफा सर्रफा, बाबे तफील पड़ा हुआ, ये बाबे तफील है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील। जी सर। हाँ तो अब सुनाए पूरी किरदार। नज़रा नज़्ज़ला नज़्ज़ला नज़्ज़लू नज़्ज़लत। जी सर। चले आप रहने दे, आप नहीं सुना सकती, चले आगे। हाँ जी, राशिद साहब किधर चले गए हैं? अफशीन साहब आप सुनाइए। नज़ला नज़ला नज़लू नज़लत नज़लता नज़लना नज़लता नज़लतुमा नज़लतुम नज़लती नज़लतुमा नज़लतुन्ना नज़लतु नज़लना। नज़लतु क्यों हो गया फिर? ये भी नज़लतु होगा ना। जी नज़लतु पढ़ा है मैंने, आपने नज़लतु। नज़लतु पढ़ा, मुझे नज़लतु समझा है। जी शायद मेरे से गलती से निकल गया। चले जी आगे। अला अब्दिना, अब्दिना, तो अब्द के नीचे जेर क्यों है? आला की वजह से। हाँ, और ये जो ना ज़मीर है ये कौन सी है ज़मीर की अक़साम में से? ना, हाँ जी ये है
ہمارے مجرور بندے پر ضمیر مجرور بحرف اضافت، بحرف اضافت، نہیں سوری وہ جو بحرف جر، بحرف جر نہیں ہے، حرف جر کہاں پہ؟ یہ اعلیٰ جو ہے نہیں تو اللہ تو عبد پہ عمل کر رہا ہے نا، عبد مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے، ضمیر مجرور با اضافت، با اضافت، بحرف جی جر نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آگے ہے جی فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو تم کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو فَأْتُوا، جی ہمنا آپ بتائیں فَأْتُوا جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو تو لے آؤ، تو یہ سر امر کا صیغہ ہے نا، ہاں فعل امر فَأْتُوا کا، تم لے آؤ، ٹھیک ہے، عطا یاتی سے فَأْتُوا، جی۔ یہ بتائیں گے اور کیسے بنا ہے؟ جمع مذکر جمع مذکر حاضر، حاضر، تو یہ صیغہ بنا کیسے ہے؟ اس کا ماضی مضارع کیا آتا ہے؟ عطا عطا یاتی، عطایاتی آتا ہے، اور عطایاتی جو ہے وہ اصل میں آتا یا یاتیو ہے، ضرب یضرب کے وزن پر ثلاثی مجرد سے، باقی اس میں تعلیل ہوئی، عطایا سے عطا بن گیا اور یاتیو سے یاتی بن گیا، تو یہ تأتی سے فعل امر بنیا، یہ بن گیا اتی، اتی اتیا اتو، اور جب فا آ گیا تو حمزہ وصلی گر گیا، وہ بن گیا فأتو، اتی اتیا اتو، اتی اتیا اتنا، تو یہ بن گیا فأتو۔ چلے آگے ہے جی افشین صاحب آپ بتائیے، وَدْعُ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، بات حرف جاری ہے، بِسُورَةٍ یہ پھر وہی مجرور ہے، مِن مِثْلِهِ بھی مجرور ہے، مِثْلِهِ کی ضمیر بتا دیں کون سی ہے ضمیر کی اقسام میں سے؟ سوچ رہی ہوں، ہاں سوچ لیں تو ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی یا تو یہ منصوب ہے، یہ جو متصل ہے، یا تو یا نہیں منصوب متصل نہیں ہے، مثل، یہ وہ ہے اس کی مثل، میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس کی مثل، یہ جو مجرور جو اینڈ پہ دو تھی نا، ایک تھی با ہاں اضافت یہ اور عبدنا ایک جو آپ نے ہے عبدنا والی بتائی ہے نا، یہ بھی وہی ہے، ضمیر مجرور کیا بنے گی پھر آگے؟ بحرف اضافت، پھر با حرف اضافت، یہ حرف درمیان سے نکال دیں، با اضافت، بس با اضافت ضمیر مجرور با اضافت۔ چلیں جی آئے گا، ہمارا لیسن اتنا ہی کافی ہے، ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ تو کل آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے آج سبق پڑھایا ہے، افعال مد و ضم، افعال تعجب، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے فعل مضارع کی اعراب کی اقسام، اور پھر توابع، اور ساتھ ساتھ مبنی اسماء، اور شروع کے 10 لیسن، یہ آپ نا روزانہ ریوائز کیا کریں۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے سنوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔